بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کے اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویت کی وزارت داخلہ کے ٹیکنیکل انسپیکشن ڈپارٹمنٹ نے خیتان کے علاقے میں متعدد خلاف ورزیاں کرنے والوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر خلاف ورزی کرنے والوں کی ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑیوں کے لائسنس کی میعاد ختم ہو چکی تھی۔ سیکورٹی اور پائیداری کی کمی کی وجہ سے گاڑیاں بھی بدترین حالات میں تھیں۔ ٹیکنیکل انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کرنل مشعل السوجی کے مطابق یہ مہم ملک کے تمام گورنریٹس میں جاری ہے۔ اس مہم کا مقصد ٹریفک کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اور گرمی کے موسم میں شہریوں اور رہائشیوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے، خاص طور پر سڑک پر پھٹے ہوئے ٹائروں یا ناکارہ گاڑیوں کی وجہ سے ہونے والے حادثات کے اکثر واقعات کے پیش نظر نقصانات سے بچنا شامل ہے۔ اسی کے ساتھ ہی کویت کے علاقے مبارک الکبیر میں بھی جو مزدور دھوپ میں کام کرتے تھے لیبر کا ان کی چیکنگ کی گئی ہے۔ مبارک الکبیر میں کنسٹرکشن کے کام میں جو مزدور 11 سے 4 کے درمیان کام کرتے پکڑے گئے ہیں ان پر 100 KD کا فائن لگایا گیا ہے۔ پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ یہ فائن ہر مزدور پر لگایا گیا ہے اور جس کمپنی کے یہ مزدور گرفتار کیے گئے ہیں اس کمپنی کی فائل بھی بند کی جائے گی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ہر کسی شہری یا رہائشی کو اس کی گرفتاری یا حقوق کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں کویت پولیس یا وردی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف شکایات درج کرنے کا حق ہے، اور یہ کہا ہے کہ سیکورٹی اہلکار تمام قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ روزنامہ الانباء کی رپورٹ کے مطابق یہ کہ گرفتار کیے گئے تمام افراد پیش کی تحقیقات اور قانونی طریقہ کار کے مطابق اور پبلک پراسیکیوشن سے اجازت لینے کے بعد یا وزارت داخلہ کی طرف سے موصول ہونے والی خبر کے ذریعے گرفتاریاں عمل میں لاتے ہیں۔ اگر ان کے خلاف کوئی شکایات کرنا چاہتا ہے تو اسے پوری اجازت دی گئی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویتی فیڈریشن آف ڈومیسٹک لیبر آفس اونرز کے سربراہ خالد الدوخان نے معیاری تربیت یافتہ گھریلو ملازمین کو لانے میں پڑوسی ممالک کے ساتھ مقابلہ کرنے کے شعبے کی نااہلی کے بارے میں بات کی، جبکہ وزارت تجارت 890 کویتی دینار بھرتی کی فیس کے اپنے فیصلے پر قائم رہنے پر اٹل ہے۔ ایک مقامی عربی روزنامہ الدوحان کے حوالے سے بتایا ہے کہ دفتر کے مالکان 890 دینار سے لاگت کو پورا نہیں کر سکتے، جبکہ انہیں کارکن کی فلائٹ ٹکٹ کی ادائیگی بھی کرنا پڑتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ نئے حالات کے پیش نظر فیڈریشن نے بار بار بھرتی کے لیے زیادہ سے زیادہ ہاتھ مقرر کرنے کی دشواری کو اجاگر کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ گھریلو ملازمین کو راغب کرنے کے لیے بہت سے خلیجی اور ایشیائی ممالک سے مسابقت، خاص طور پر فلپائن سے جو کہ اس شعبے میں 75% ہیں، کو راغب کرنے کا کہا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں سال 2020 کا پرانا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر کل سے گردش کر رہا ہے۔ اس کے حوالے سے وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا ویڈیو کلپ جس میں ایک ایشیائی پر حملہ کیا گیا ہے سال 2020 کا ہے اور اس کے لیے ضروری تمام اقدامات اٹھا لیے گئے تھے۔